السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا رب آپ سب کو عزت والی، لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی بے مثال زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام تر پریشانیاں، تکالیف اور مصیبتیں دور فرما کر آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ہاں جو مہمان آتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک ظلم روا رکھتے ہیں جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، زیادتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب مہمان ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے تو ہم ٹھنڈا گرم پیش کرتے ہیں، یا ٹھنڈا یا گرم جو بھی پیش کریں، ماں حاضر پیش کریں تب بھی ٹھیک ہے، حسب توفیق پیش کریں تب بھی ٹھیک ہے، تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ مگر غلطی یہاں پہ ہوتی ہے کہ جو چیز مہمان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کچھ لوگ کولڈ ڈرنک جو ہیں وہ نہیں پی سکتے، کچھ لوگ جو ہیں وہ چائے انہیں منع ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں انہیں پکوڑا سموسہ منع ہوتا ہے، کسی کو چاول منع ہوتے ہیں، کسی کو بڑا گوشت منع ہوتا ہے۔ ہر ایک بندے کی پرہیز جو ہوتی ہے اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے اس کے پاس، اور وہ جب چیز کوئی استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، تو وہ چیز اسے نقصان دیتی ہے، ڈاکٹر نے بھی اسے منع کیا ہوتا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس جب کوئی آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں او نہیں جی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کھائیں آپ، کچھ نہیں ہوتا، یہ لنگر ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ دوستو ناراض نہ ہونا، یہ جہالت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے۔ میں سناتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، کہ آپ اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کھائیں جی، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ کھاؤ جی، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ گھر جا کے اسے اتنی شدت کے ساتھ تکلیف ہوگی، گھر والوں کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑے گا۔ آئیے اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، تو کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں کچی کھجوریں جو تھیں رکھی ہوئی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دونوں جو ہیں وہ کھانے لگے۔ تو جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بڑھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماہ یا علی، ماہ یا علی، ماہ علی، ماہ علی، ٹھہر جاؤ علی، علی ٹھہر جاؤ، نہ کھاؤ۔ کیوں نہ کھاؤ؟ کہ آپ ابھی بیماری سے اٹھے ہیں اور آپ تازہ بیماری سے صحت یاب ہوئے، ابھی آپ کو کمزوری ہے، اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کہ کچی کھجور ہے اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے چقندر اور جو بنا کے پکا کے تو دونوں حضرات کی خدمت میں پیش کیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا علی یہاں ادھر سے کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ تمہاری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اب دیکھو ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی ہم نے جان لی کہ آپ جو چیزیں کسی مریض کے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ ان سے منع کرتے ہیں، یہ دوسرے کے ساتھ بلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔